وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. جیسا کہ الحمدللہ میں نے سابقہ دروس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرآن پاک میں جتنی دعاوی ہیں ان پر دلائل. یہ نہیں ہے کہ بس ایک بات کہہ دی جائے. سب سے بڑا مشکل مسئلہ توحید ہے، اور توحید کے بھی سارے اقسام، توحید ربوبیت بھی، توحید الوہیت بھی، توحید فی الاسماء والصفات والافعال بھی. یہی وہ بنیادی غلطی ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور پاک کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عالم کا نظام چلانے والا مانتے ہیں، تو ہم کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو یہ توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو رب ماننا، خالق رازق ماننا. یہ تو مکے والے کافر بھی مانتے تھے. اللہ کا قرآن ہے، یعنی یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ من یرزقکم من السماء والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ بارشیں برستی ہیں، زمینیں آباد ہوتی ہیں، اس میں کھیتیاں لگتی ہیں، یہ کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہاری قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ بات سن سکتے ہو؟ کون ہے جس نے تمہیں طاقت دی ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے؟ یاد رکھیں یہاں دو باتیں ہیں. بعض علماء تو فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یعنی انڈا بظاہر مردہ ہے، اس سے اللہ بچے پیدا کر دیتا ہے، تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے کہ مرغی زندہ ہے، انڈا پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، یہ پورے عالم کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ سوال مسلمانوں سے نہیں کیا گیا، مکے کے کفار و مشرکین سے سوال کیا، اور سوال کرنے والے حضرت محمد
حکم اللہ کا ہے، سوال کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اب پتہ ہے کافروں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب نے متفقہ جواب دیا، یعنی اس میں کوئی فرق بھی نہیں کہ ایک مانے ایک نہ مانے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب نے کہا کہ میرے محبوب یہ سب کچھ تو اللہ کرتے ہیں، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ کہ بدبختو اگر یہ مانتے ہو پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو یہ مان لینے کا نام توحید نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہی ہمارے یہاں مصیبت ہے کہ ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے کہ جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو حج کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم لبیک بھیبا کے کافر بھی کرتے تھے۔ ایک کوئی تم اکیلا تو عمرہ نہیں کر رہے ہو، وہ بھی احرام باندھتے تھے، وہ بھی مینا مزدلفہ جاتے تھے، بلکہ ایک دن میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے کفار سردار جو ہیں احرام باندھ کے نکل رہے ہیں مینا کے لیے، تلبیہ پڑھ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت فرمایا اما بس یہاں رک جاؤ نا، یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو میری دعوت ہے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر میرا اللہ وہ شریک جن کو تم نے اپنا شریک خود بنایا ہے، ان کے بھی تم مالک ہو، وہ تمہارے مالک نہیں ہیں لیکن تیرے شریک ہیں۔ تو یہ اب شرک آ گیا کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں کہ اللہ بھی علام الغیب ہے، عالم الغیب ہے، اور انبیاء بھی عالم الغیب ہے، اولیاء بھی عالم الغیب ہے۔ کعبے میں بھی سجدہ ہے اور قبر پہ بھی سجدہ ہے، مینا میں بھی قربانی ہے اور قبر پر بھی قربانی ہے، یہ اس سے بڑا شرک کیا ہوتا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو توحید ربوبیت پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، جھگڑا جو ہے وہ ہے توحید الوہیت پہ۔ یاد رکھو جو تم کلمہ پڑھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب حضور نے یہ دعوت دی کہ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، یعنی کسی کی عبادت جائز نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، عبادت عملی ہو، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، صرف اللہ کے لیے ہے۔ نماز ہے تو اللہ کے لیے ہے، رکوع اور سجود ہے تو اللہ کے لیے ہے، قربانی ہے تو اللہ کے لیے ہے، سجدہ ہے تو اللہ کے لیے ہے، حج ہے تو اللہ کے لیے ہے، صدقات ہے، زکوٰۃ ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اعلان فرما دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اللہ نے فرمایا آپ بتلا دیں کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری صرف اللہ کے۔ تو یہ اصل میں توحید ہے۔ اس کو یہ ذرا آسان لفظوں میں سمجھیں کہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا نام توحید نہیں ہے۔ بات سمجھو، اللہ کرے سمجھ آ جائے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا نام توحید نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ اللہ کے آگے رکوع کرنے کا نام توحید نہیں ہے، کسی غیر کے آگے رکوع نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ اللہ کے نام پہ نظر نیاز چڑھانے کا نام توحید نہیں ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے نظر نیاز نہ چڑھانے کا نام توحید ہے۔ اب تم توحید کے دعوے دار بھی بنو اور گیارہویں بھی کرتے رہو، میلاد بھی
پہ قبروں پہ جا کے اٹے گھٹے بجلے کرتے رہو اور پھر بھی تمہاری توحید میں فرق نہیں آتا، یہ تو عمل ڈھالا ہوا، وہ مذہب تو نہ ہوا کہ جو ہر کام پہ راضی ہے۔ اب میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب مثلا توحید الوہیت کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت جائز نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف اللہ نے کہہ دیا، ورنہ اللہ تو مالک ہے، وہ کہہ بھی سکتے کبھی میرے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو، خبردار کرو گے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا مطلب نہیں، ہم کسی کو جبر نہیں کرتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، ہم تو کھول کے حق اور باطل بدلا دیتے ہیں، صدق اور کذب بدلا دیتے ہیں، سچ اور جھوٹ بدلا دیتے ہیں، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو برباد ہوا وہ بھی جان بوجھ کے برباد ہو رہا ہے، اور جو بچ گیا وہ بھی جان بوجھ کے بچ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہر چیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کیا آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے، اللہ نے فرمایا جو ہم نے اتارا ہے وہ حق ہے، اور اس کے بعد پھر آیا تھا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ دلائل یہ دلائل عالم علوی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو، دلائل عالم علوی سے بھی ہوتے ہیں، عالم سفلی سے بھی ہوتے ہیں، دلائل عقلی بھی ہوتے ہیں، دلائل نقلی بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلے دلائل آئے عالم علوی سے، آسمانوں سے، کہ جس نے آسمانوں کو اٹھایا ہے، آسمانوں کو بلند کیا ہے، اتنا اونچا قبہ بنایا ہے، اور بغیر عمد کوئی ستون بھی نہیں ہے، تو اس کو کون روکنے والا ہے؟ یعنی آسمان جو ہے، لیکن آپ ایک چھت بناتے ہیں تو اس سے کتنا ستون ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان ہے جس نے پوری زمین کو احاطہ کیا ہوا، ستون کوئی نہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے روکا اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے، وہ معلق ہیں اور کسی ستون کے سہارے پہ نہیں، نہ اوپر سے زنجیریں ڈال کے ان کو جھگڑا کیا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اس کے بعد ہے ثم استوى علی العرش، ایک آسمان ہے، پھر کرسی ہے، پھر عرش۔ عرش سب سے بڑی اللہ کی عظیم مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے، اور عرش جو ہے اللہ نے یاقوتۃ حمرا، سرخ رنگ کے جیسے یاقوت ہوتا ہے نا انگوٹھی میں پہنتے ہیں، اس سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے باقاعدہ قوائم بھی ہیں، پائے بھی ہیں عرش۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں نا کہ میں جب ہوش میں آؤں گا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے ہیں اور آنکھیں دن بے قوائم العرش، عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ لا ادری افاق قبلی، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے ہوش آ گیا یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے؟ یعنی جب قیامت کا آخری نفخہ ہوگا تو سب ختم ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ، فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی پہلے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ، فرمایا کہ ہاں چونکہ ان کو کوہ طور پہ ایک دفعہ بے ہوشی ہو چکی ہے، آج اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ وہ آج بے ہوشی ہو۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قوائم بھی ہیں، اللہ کے فرشتے عرش کے اٹھانے والے بھی ہیں، حملۃ العرش بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، یعنی استوا ما یلیق بشان۔ اب جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے، تو ینزل ربنا تبارک و تعالی علی السماء الدنیا، اللہ
आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और आवाज देने वाले को हुक्म देते हैं कि आवाज दो, हल मिन साइलिन, है कोई मांगने वाला। अब अल्लाह माना यह है कि जब नुज़ूल फरमाना तो ऊंची जगह से नीचे आएंगे ना, तो आज सबसे पूछा। अच्छा, लेकिन नुज़ूल फरमाते हैं, कैसे फरमाते हैं? कमा यलीक़ु बिशानी, जैसे उनकी शान को ज़ेबा है। अब इसमें अगर आप बहस करेंगे तो फिर ईमान भी दे बैठेंगे। तो इसलिए जितनी कुरान में अल्लाह की सिफतें हैं बस उसके ज़ाहिर पर ईमान ले आए कि या अल्लाह हमारा ईमान है कि आपका इस्तवा भी हक है, आपका नुज़ूल भी हक है, और आपका जहन्नम पे कदम रखना भी हक है, और आपका मैदान महशर में आना जो है वो भी हक है। वाशरक़तिस समावातु वल अर्दु बिनूरि रब्बिहा वहुज़ियल किताब वजीअ बिन्नबीय्यीन वश्शुहदा वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़्क़ि वहुम ला युज़लमून। अल्लाह फरमाते हैं जब मैदान महशर होगा, मेरे अल्लाह तबारक व तआला मैदान में तशरीफ लाएंगे। कमा यलीक़ु बिशानिही, आसमान और जमीन अल्लाह के नूर से रोशन हो जाएंगे। अब किताब रख दी जाएगी, हर नबी अपनी उम्मत में गवाही देगा। जी बिन्नबीय्यीन वश्शुहदा, और मलाइका किरामन कातिबीन भी गवाही देंगे। लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ी गवाही जो है वो मेरे मदनी मोहम्मद मुस्तफा की होगी। मैंने अर्ज़ किया था ना कि जब नाम आए दुरूद शरीफ पढ़े, अगर दुरूद शरीफ न पढ़ सके तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि। अगर पूरा दुरूद न पढ़ सके ये लाज़मी है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा महबूब क़यामत में हर नबी अपनी उम्मत में गवाही देगा, लेकिन आप सब के अंबिया पर गवाही देंगे। तो हुजूर की गवाही सबसे बड़ी, शान भी सबसे बड़ा, मकाम भी सबसे बड़ा, और आपकी गवाही भी सबसे बड़ी है। तो अब फरमाते अल्लाह के कुरान में आ गया वजीअ बिन्नबीय्यीन वश्शुहदा वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़्क़, अल्लाह हक से फैसले फरमाएगा। अच्छा, एक बात याद रखें कि हज़रत अली से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दिन एक यहूदी ने पूछा, उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये बात समझ नहीं आती, अल्लाह की इतनी मखलूक है जिसमें इंसान भी है और जिन भी है। सवाल तो मुकल्लफ से होगा ना, अब जानवरों से तो कोई हिसाब नहीं होगा ना। मुकल्लफ कौन है? इंसान। अच्छा, मलाइका से भी नहीं होगा, वो तो मासूम है, गुनाहों से पाक है, उनसे क्या हिसाब होगा? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अल्लाह सारी मखलूकात का हिसाब कैसे ले लेंगे? अब हिसाब लेना हो, लेकिन इम्तिहान में भी एक पर्चे पे 3 घंटे लग जाते हैं। तो जब सारे, तो हज़रत अली ने बड़ा अजीब जवाब फरमाया कि जैसे अल्लाह अब हर किसी को एक वक्त में सारी मखलूक को रिज़्क़ दे रहे हैं, इसी तरह हिसाब भी ले लेंगे। अल्लाह रिज़्क़ दे रहे हैं, उनका मछलियों को, परिंदों को, चरंदों को, हैवानों को, जानवरों को, सारी मखलूक को रिज़्क़ अल्लाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? उन्हें जो रिज़्क़ दे सकता है ना, वो हिसाब भी मांग सकता है, उसके आगे कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह कुरान में जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, जब तेरे रब आएंगे और फरिश्ते सफ़े बना के खड़े हैं। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुल ज़िक्रा, फिर जहन्नम को भी लाया जाएगा मैदान महशर में। और किस हालत में वो जहन्नम आएगी ये भी देख ले। रिवायात में आता है कि 70,000 फरिश्ता 70,000 जंजीरें डाल के उसको
لیکن وہ ظالم اتنی طاقت قوت رکھے گی کہ ان کی زنجیروں کو بھی توڑ کے نکل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ۔ پھر پتہ ہے کہ اس جہنم کو کون روکے گا؟ 70,000 فرشتہ تو نہیں روک سکا نا۔ تو پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا آئیں گے، جب نور نبی ظاہر ہوگا تو جہنم ٹھہر جائے، اب اس کو آگے بڑھنے کی پھر طاقت نہیں رہی، تو جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ اچھا، کافروں سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم تو انکار کرتے تھے نا کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی جنت نہیں، هذه جہنم التي كنتم بها تكذبون، یہ دیکھو جہنم، افسحر هذا، تم کہتے تھے نبی جادوگر، یہ بھی جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، کیا تم اندھے ہو، نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس لیے یاد رکھیں کہ دلائل کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ کی توحید الوہیت پر ایمان نہیں لے آؤ گے اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کو جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن پیر کی قبر پر یا چوکھٹ پر جب سجدہ کرتے ہیں ہم سبحان رب الاعلیٰ تو نہیں کہتے، وہ تو ماضی ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے، تعظیم کے طور پہ آدمی جھک جاتا ہے اور اپنا سر جو ہے ان کے مزار پہ ڈال دیتا ہے، یہ تو تعظیم کا سجدہ ہے۔ اگر ہم عبادت سمجھ کے سجدہ کریں تو پھر کافر ہو جائیں گے نا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ تعظیم کا سجدہ جو ہے وہ تو ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو بھی کیا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور تعظیم کا جو سجدہ ہے وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے والدین اور بھائیوں نے بھی کیا تھا، تو اگر ان کو تعظیم کا سجدہ جائز ہے تو ہم اپنے بزرگوں کو تعظیم کا سجدہ کریں تو کام سے کو فرا کیا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بات انگریزی تو نہیں بول رہا، اب سمجھو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، اپنی طرف سے کیا یا اللہ نے حکم دیا؟ ہاں جی، کھل کے سمجھو، یہ نہ کہنا کہ میں توحید سمجھ نہیں آئی، نہ مانو تمہاری مرضی ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جی فرشتوں کو جو سجدہ ہوا آدم کو دیکھ کے خود بخود وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم دیا تو آدم کو سجدہ ہوا اللہ کے حکم سے۔ تم نے جو قبروں پہ سجدہ کیا کس کے حکم سے؟ اللہ نے حکم دیا ہے یا نبی پاک نے حکم دیا ہے؟ اچھا، اب رہا کہ بھئی حضرت یوسف کو سجدہ ہوا، وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ بات سمجھے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ انہوں نے ابا سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ سورج اور چاند بھی اور 11 ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا چپ ہو گئے، فرمایا لا تقصدوا یا علی اخوتک، یہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا، بس خاموش رہو۔ اب جناب جب قصہ ختم ہوا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عرش پہ اپنے والدین کو بھی ساتھ بٹھایا اور خود بھی تخت پہ بیٹھ گئے تو اس کے والدین اور بھائی سب سجدے میں گر گئے۔ خروا له سجدا، حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال یا ابت هذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعل ربی حقا، میرے ابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا، آج اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دیا۔ کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے تو وہ سجدہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اسی لیے
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بفرض محال وہ سجدہ بھی ہو تو اس کی شریعت کا ہم پر تو حکم نہیں چلتا. ہمیں تو حضور نے یہ حکم دیا جب معاذ بن جبل سجدہ کرنے لگے. ہم نے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں باہر جاتا ہوں تو لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں, دنیا کے بھی بادشاہ ہیں, پھر ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ میرا خبردار, اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں. لو كنت عاملا ان تسجد لأحد, اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. یہ تو خیر حضور کا فرمان تھا. آج تو خیر مرد سجدے کرتے ہیں, عورت تو خیر کیا کرے گی. آج مرد ماشاءاللہ ہر وقت سجدے میں پڑے ہیں ماشاءاللہ. جو سرکار کا حکم ہے وہ ٹھیک ہے. حضور کہتے ہیں تاج دیکھو سرکار کہتی ہے اس طرح, پھر حضرت جناب جو آپ کہیں نبی کی بات کیا ہے, دیکھا جائے گا قیامت جنت جہنم مولویوں نے بڑھا رکھی ہے, اللہ جانے ہے بھی صحیح کہ نہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو حضور نے منع فرما دیا اور قرآن نے وضاحت کر دی کہ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ, کسی سورج چاند کو سجدہ نہ کرو. کس کو کرو؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. مزاروں پہ جائیں, قبروں پہ جائیں, لیکن ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے, یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی. ان کے لیے دعا کریں, نہ کہ ان کو سجدے کریں. وہ تیری دعاؤں کے محتاج ہیں, تم ان کے محتاج کیسے بنے ہیں؟ وہ تو مرنے کے فوراً بعد ہمیں سبق پڑھا دیا کہ یہ تیری دعاؤں کے محتاج ہیں, ان پہ دعا کرو, نماز جنازہ پڑھو. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو وہ تو الٹا تیری دعاؤں کے محتاج ہے, نہ کہ تیرے سجدے کے. اور ویسے بھی ٹھنڈے دل سے عقیدے کی بات ہے, سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ سب کا آنا حج عمرہ زیارت قبول فرمائے. اگر عقیدے میں کروڑوں حصہ بھی شرک رہ گیا تو نہ حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ قبول. اس لیے ٹھنڈے دل سے بالکل سکون کے ساتھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر نصیب فرمایا ہے, اس کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں عمرے کی توفیق دی ہے کہ ساری کائنات میں, مخلوقات میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے مدنی پاک کی قبر مبارک سے بھی کوئی قبر افضل ہے؟ بھئی حضور کے روضہ مبارک سے کوئی قبر مبارک افضل ہے؟ تو کیا کسی صحابی نے, ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے, حسنین نے, آپ کی ازواج مطہرات نے, سیدہ فاطمہ نے کبھی حضور کی قبر پہ سجدہ کیا؟ اگر کیا ہے بالکل دلیل لے آئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم جھگڑے والے مولوی نہیں ہیں. اور اگر سرکار دو عالم کی زندگی میں بھی ان کو سجدہ ناجائز ہے, وفات کے بعد قبر میں بھی ناجائز ہے, تو دوسروں کی قبر پہ سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جب آپ یہاں آئے ہیں طواف کرتے ہیں, کعبہ شریف پہ طواف کرتے ہیں یا مدینہ شریف کا بھی کرتے ہیں؟ کعبہ شریف. جب مدینہ شریف جاتے ہیں تو روضہ شریف کا بھی طواف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. حضور کی قبر مبارک کا بھی طواف کرتے ہیں؟ شہداء احد کا بھی طواف کرتے ہیں؟ نہیں, صرف کعبے کا طواف کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کعبے کے بغیر کسی جگہ کا طواف جائز ہی نہیں. صرف ایک گھر ہے جس کے طواف کو حکم ہے, طوفوا بالبیت العتیق. اس کے
علاوہ کسی قبر پر آپ دیکھتے ہیں نا جی، قبروں میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، درخواستیں پیش کر رہے ہیں، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، اور اس کی توحید کی دلیل یہ ہے کہ سورج چاند کو اللہ نے اپنے منزلوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ منزل تک پہنچیں گے۔ سال میں طے کرتا ہے سورج اپنا چکر، اور چاند 28 راتوں میں چکر اپنا طے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ تدبیر الامر، کہ رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی سورج ہے، کبھی چاند ہے، کبھی اندھیری ہے، کبھی روشنی ہے، یہ سارے دلائل یفصل الآیات، اللہ اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، جیسے دن چلا جائے گا رات آ جائے گی، اسی طرح یہ دنیا مٹ جائے گی اور آخرت آ جائے گی۔ یہ دلائل تھے علوی، اب اس آیات میں دلائل ہیں عالم سفلی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے۔ لیکن کئی فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور کئی فرماتے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اور کئی فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور کئی فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها۔ قرآن کھول کے پڑھو اللہ کے بندو، جتنا دیر تمہیں اللہ نے مکہ مدینہ نصیب کیا، قرآن پڑھو اور سمجھو، طوطے کی طرح نہ پڑھو۔ قرآن کسی قرآن والے کے پاس جا کے سمجھو، کسی عالم کے دربار میں بیٹھو، کوئی آسان تفسیر لے کے پڑھنے کی کوشش کرو، اور پھر ایک ایک لفظ میں غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ توحید کیا ہے، کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، کیسے زمین کو بچھایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور یاد رکھو یہ زمین اسی جگہ سے بچھائی گئی ہے جہاں کعبہ ہے اللہ، یہ مرکز ہے زمین کا، مرکز ہے عالم کا، یہیں سے ابتدا ہوئی۔ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا، رواسیا والا بوجھ، وہ بوجھ کیا ہے؟ القا فی الارض فیہا رواسیا، کیوں؟ تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ پہاڑ، اس لیے اللہ نے پہاڑ نصب کر دی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر۔ یہ پہاڑ بھی شان والے ہیں۔ اب مکے میں ہے نا جی، آپ اگر غور سے نظر ڈالیں تو غار حرا پہ نظر پڑے گی جہاں محمد مدنی پہ قرآن اترا، غار صور پہ نظر پڑے گی جہاں میرے آقا نے ہجرت کی رات میں بسیرا فرمایا، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو جبل سبیر پہ نظر پڑے گی، جبل رحمت پہ نظر پڑے گی، جبل قدح پہ نظر پڑے گی، جبل ابی قبیس پہ نظر پڑے گی، اور مدینے میں جائیں گے تو جبل احد پہ نظر پڑے گی۔ یہ پہاڑ بھی نرالے ہیں، یہ ملک بھی نرالا ہے، یہ قطع زمین بھی نرالا۔ ایسا اللہ نے نظام فرمایا ہے کہ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اسی بات کو کہ زمین کس نے بچھائی ہے؟ کسی پیر صاحب نے بچھائی؟ نہیں، اگر کوئی ایسا ہو کہ تھوڑا سا ٹکڑا انہوں نے بھی بچھایا ہو، جیسے تم نے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں نا جی کہ یہ تو لاہور تو داتا کی نگری ہے نا، یعنی وہ اللہ کی نگری نہیں ہے، وہ تو داتا کی نگری ہے۔ پھر آگے جناب آ جائیں گے تو پھر بہاؤالدین زکریا ہیں، پھر آگے آ جائیں گے تو فرید الدین شکر گنج ہیں، ہندوستان میں چلے جائیں نظام الدین اولیاء ہیں، سری سکتی ہیں، سب علاقے تقسیم ہیں نا جی۔
کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی بیماریاں دور کرتا ہے۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ سندھ کی عورتوں کو جن پکڑے تو شفا ملتان والے پیر سے ہوتی ہے، اور پنجاب والی عورتوں کو جن پکڑے تو شہباز قلندر کے پاس آنا پڑتا ہے، علاقے کا پیر علاج بھی کر سکتا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یاد رکھو اولیاء برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں، ان کی شان کا منکر کافر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ان پہ بھی موت آئی ہے، وہ بھی قبروں میں ہیں، وہ بھی قیامت میں اٹھیں گے، اور وہ بھی تیری دعاؤں کے محتاج ہیں، نہ کہ تم ان سے دعائیں کرو۔ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا، اس میں بوجھ رکھ دیے تاکہ زمین میں حرکت نہ کرے۔ یاد رکھو اگر زمین کھلی بھی ہو، گیند کی طرح بھی ہو، تو اتنی بڑی گیند ہے نا کہ ہر جگہ مسطح نظر آئے گی۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں اللہ نے نہریں جاری کر دی ہیں، اور تمہارے لیے کیسے انتظام کیا ہے اللہ نے کہ میرے بندے کو جو پانی ملے، کچھ تو زمین کے نیچے ہے کہ کنواں کھود کے نکال لو، کچھ اللہ نے گلیشیئر برف کی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جما دیا ہے کہ وہ ایسا ایسا پگھلے، اور وہاں سے دریا بن کے اور ندی نالے بن کے بہتا ہوا ہے، اور پانی میرے بندے کو صاف ملے تاکہ وہ برف کی طرح جمع ہوا جس میں اور کوئی چیز اثر ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ دریا جو ہیں وہ بھی ہر ملک میں ہر جگہ میں الگ ہیں، جیسے دریائے نیل ہے، فرات ہے، اسی طرح سیہون ہے، جیہون ہے، آگے علاقوں میں بھی دریا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کس نے جاری کیے ہیں؟ کیا تمہارے بزرگ کوئی ندی کھود کھود کے پانی چلاتے ہیں؟ کس نے چلایا؟ کہتے ہیں غور کرو، صرف یہ نہیں کہ پانی پی لو، پی رہے ہو تو یہ تو غور کرو پانی بنایا کس نے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ زندگی باقی ہے انشاءاللہ، بعد بھی باقی، آپ کے سوالات جو رہ جاتے ہیں